السلام علیکم۔ ایک نیا خوبصورت واقعہ سننے کے لیے تمام ہی خوبصورت قارئین کو فائزہ میر اکبر کے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم جس واقعے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک شریر یہودی کا واقعہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیش آیا۔ ایک بار ایک شریر یہودی نے محض شرارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹھلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبائیں اور کل یہ ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے کہ جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی کسوٹی پر یقین کامل تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خدشات ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت اگا ہوا ہو اور اسے ایمان لانا پڑ جائے۔ اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹھلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھی اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوشی خوشی واپس آ گیا کہ اب کھجور کا نکلنا تو درکنار، کھجور کے درخت کا نکلنا ہی محال ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی مقام مقررہ پر پہنچے اور وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور کھجور سے لدا ہوا کھڑا ہے۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجور کو کھایا تو اس میں سے گٹھلی نہیں نکلی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اس کی گٹھلی کہاں گئی؟ مرقوم ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گٹھلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹھلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور دونوں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر فوراً مسلمان ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے، دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سکھل ہے، اسے سخل بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ کو اس کا نام یاد نہ رہے تو آپ اسے بے دانہ کھجور کہہ کر بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اب بہت زیادہ علم رکھنے والے بالخصوص نباتیات یعنی کہ باٹنی کے ماہرین یہ بھی پوچھیں گے کہ جب سکھل کھجور میں گٹھلی نہیں تو اس کی مزید کاشت 1400 سال سے کیسے ہو رہی ہے، تو بتانے والوں کو بتایا جائے کہ اس کے سوکھے پتے کھجور کے باغوں میں مٹی میں مدغم ہو کر نئے پودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جب اللہ پاک کسی کو نوازنے پر آ جائیں تو پھر معجزات بھی ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک نئے واقعے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔